تم نے کہا تھا جیسے ہی تمہارا شوہر دبئی کے لیے روانہ ہو جائے گا تم مجھ سے ملنے آؤ گی۔ میری اطلاع کے مطابق تو وہ لوگ کل کے یہاں سے چلے گئے ہیں، پھر تم ابھی تک کیوں نہیں آئی ہو؟ ابراہیم کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا، کیونکہ وہ صبح سے اس کو فون ملانے کی کوشش میں تھا، پر ہر دفعہ فون ساحرہ کی بجائے اس کی سانس اٹھا رہی تھی۔ وہ چلا گیا ہے تو کیا؟ وہ اگر ادھر ہوتا بھی تو مجھے کون سا کسی نے روک پانا تھا؟ میں اگر نہیں آئی ہوں تو اس کی وجہ تمہاری بیوی ہے، جو اس وقت بھی تمہارے گھر پہ موجود ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ساحرہ سرمین کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ میرے گھر پر میری ماں کو بہلانے کے لیے ایک کھلونے کے طور پر رکھی گئی ہوئی ہے۔ اگر میرے الفاظ کا یقین کر سکتی ہو تو بتا دیتا ہوں، آخری دفعہ میں 3 ماہ پہلے اس کے پاس گیا تھا۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ہم اجنبی لوگ ہیں، پر اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو سارے خاندان والے میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اپنی میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ تو پھر مجھے فون کیوں کیا؟ میں نے تم سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا ہے، صرف ایک مطالبہ۔ اگر اس عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر تمہیں اس کو گھر سے بے دخل کرتے ہوئے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ابراہیم احمد، میں نے تو اولاد کو چھوڑتے وقت بھی 2 سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا۔ تم ایک بے وقت عورت کو چھوڑتے ہوئے اپنا نفع نقصان سوچ رہے ہو۔ اس سے سارا سچ سامنے آ گیا ہے۔ محبت صرف میں نے کی ہے، تم نے نہیں۔ تم کل بھی بے وفا تھے، آج بھی بے وفا ہی ہو۔ وہ فون لائن میں غصے سے روتے ہوئے چیخ چلا رہی تھی۔ اگر صابر نظر ہوتی تو جان پاتی کہ وہ کل بھی مفاد پرست تھا، وہ آج بھی مفاد پرست ہے۔ اس سے فون بند کیا تو ابراہیم نے اپنا فون سیٹ غصے سے میز پر سے پھینک دیا۔ یہ سچ تھا، آج کل اس کے ذہن پر ساحرہ پوری طرح سوار تھی۔ اس کو کچھ اور نہیں سوچ رہا تھا۔ انسان جب برائی کا دل میں ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ذہن پوری طرح اس کی خواہش کا غلام ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے ہر عمل کی صفائی تلاش کر لیتا ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ ابراہیم کے اندر بھی جو ایک آدر کھلا تھا، ساحرہ کے آخری رونے دھونے کو دیکھ کر وہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ یہ بات سچ تھی۔ اس سے ساحرہ سے محبت کی تھی، سرمین صرف بیوی تھی۔ سرمین کے قرب کے لیے دل میں آگ نہیں لگتی تھی، نہ وہ دل و دماغ کو قابو کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے سوچ لیا، جب وہ اپنا شوہر اور بچے صرف اس کے لیے چھوڑ کر آنے کو تیار تھی تو کیا وہ اس کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتا؟ اسی وقت آفس سے نکل آیا، گھر داخل ہوا تو کسی کی موت کے پروانے پر دور کہیں سائن ہو چکے تھے۔ لے کر جانے والوں کا قافلہ راستے میں تھا۔ سرمین ملازمہ کو ساتھ لے کر ڈرائیور کے ساتھ اپنی بیٹی کو اسکول لینے گئی ہوئی تھی۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، پیغام ملا، سب گھر والے اس کی ساس کے کمرے میں جمع ہیں اور اس کو بھی وہیں بلایا ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا اندر کیا ہونے جا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجا کر اندر گئی تو بیٹی نے اس کے ہاتھ کی انگلی تھام رکھی تھی۔ کمرے میں اس کی ساس سسر، جیٹھ، اس کی بیوی، ساتھ میں بیوی کی ماں، جو کہ ان کے رشتے میں چچی لگتی تھیں۔ وہاں محسوس کی جانے والی خاموشی تھی۔ وہ اندر آئی تو تمام نظروں نے اس کو فوکس کیا، سوائے اس کے اپنے شوہر کے۔ وہ چہرے پر نفرت لیے اپنے ہاتھوں لگائے گی آگ کی تباہی دیکھنے کو تیار بیٹھا تھا۔ سب سے پہلے بولنے والا بھی وہی تھا۔ پوچھے اس سے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے میری عزت کا جنازہ نکال کر آ رہی ہے؟ آخر ہر روز سرخی لگا کر بیٹی کو لینے کے بہانے یہ کس کو مل کر آتی ہے؟ سرمین نے ناسمجھی کے عالم میں اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی عزت کا رکھوالا تھا، وہ رکھوالا جس کو اسی ایک صفت کی وجہ سے اللہ نے اس عورت پر حاکم مقرر کیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے یا کوئی مذاق ہے؟ ایک انسان کے سارے حقوق کسی اور کے نام لکھ دیے جائیں، یہ نکاح کا احترام ہے، یہ اس رشتے کا تقدس ہے۔ اور جب یہ تقدس یوں پامال ہوتا ہے تو براہ راست اللہ کی بارگاہ سے لعنت آتی ہے۔ سرمین ابھی اس کی بات سمجھ بھی نہ پائی تھی، نہ ہی اپنے اوپر جمی تمام حاضرین کی نظروں کا جواب مانگا تھا کہ ابراہیم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کے تابوت کا آخری کیل بھی ٹھونک دیا۔ اماں، میں صرف آپ کی وجہ سے اس بدکار عورت کے ساتھ نباہ کرنے پر مجبور تھا، مگر اب نہیں، مجھے اپنی نسل نہیں برباد کروانی، اس لیے میں آپ سب لوگوں کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ مان کر سرمین کو طلاق دیتا ہوں۔ آج سے میری طرف سے آزاد ہے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ اس سے میری وفا اور محبت کا احترام نہیں کیا، میں اس کو اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں۔ بیٹی نے ابھی تک اپنی ماں کی انگلی تھامی ہوئی تھی۔ وہ باپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا مفہوم تو نہیں سمجھ پا رہی تھی، پر سب کو یوں خاموش دیکھ کر سہم سی ضرور گئی تھی۔ زمین کا وجود بالکل ساکت ہو گیا تھا۔
پلکیں تک جامد ہو گئیں۔ وہ یکٹک ابراہیم کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کو اس سے اپنی پوری کائنات مانا تھا۔ وہ جیسا بھی سخت رویے والا، غصے والا مرد تھا، پر سرمین اس کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ اس کی ذرا سی توجہ پانے کے لیے کیا کیا جتن کرتی تھی۔ وہ مرد آج اس کو اس طرح سے بے آبرو کر گیا، خود اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ عزت والے یہ نہیں کہتے کہ اس سے مجھ سے ایسا کیوں کیا، پیار والے اپنے آپ کو کوستے ہیں۔ آخر کیوں اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ تھما دی کہ وہ ایک ہی لمحے میں تمہاری شار رگ کاٹ گیا۔ سرمین کی پتلیاں اپنے نارمل سائز سے بڑی نظر آ رہی تھیں۔ اس سے کسی اور کی جانب نہیں دیکھا، ایک لفظ نہیں بول سکی۔ جہاں کھڑی تھی وہیں پورے قد سے ڈھہ گئی۔ وہ جو اس کا تماشا دیکھنے کو عدالت لگائے کھڑے تھے، جب اس پر کیچڑ اچھالا گیا کوئی کچھ نہیں بولا، کسی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر تسلی کا ہاتھ نہیں رکھا، اس کی حمایت میں ایک دفعہ بھی زبان نہیں کھولی۔ وہ سبھی اس کے گرتے ہی اس کی جانب لپکے تھے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک دل ٹوٹ کر بے جان ہو چکا تھا۔ اس کی بیٹی اس کو یوں بے حس و حرکت فرش پر ڈھیر ہوتا ہوا دیکھ کر چیخنے لگی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے گال تھپ تھپاتی۔ ماما کیا آپ ٹھیک ہو؟ ماما ایسے کیوں لیٹ گئی ہو؟ ماما اٹھو نا۔ دادو ماما کو کیا ہوا ہے؟ اس کی دادی روتے ہوئے اپنے گال پیٹ رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر کو فون کرو، یہ اس کی سسر کی آواز تھی، جبکہ ابراہیم کے بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر اس کی نبض سے ٹولی۔ جہاں مکمل خاموشی تھی، گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر دھڑکن کا اندازہ کرنا چاہا، وہاں بھی مکمل خاموشی ملی۔ اسپتال والوں نے بعد میں تصدیق کر دی، اس کی موت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اساں روزے قیامت کہنا ہے، ربا جے سانو لوگ ملنے سن پتھر ورگے تے ساڑا دل کچھ دا نہ بنایا ہوندا۔ ہم لوگ یہاں لنچ کے لیے آئے تھے اور اب باہر شام اتر رہی ہے، باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایبک کے کہنے پر بے اختیار سب کی نظریں کھڑکی کے باہر نظر آنے والے کھلے آسمان پر گئی۔ سالے نے تشویش سے شیر بخت کی جانب دیکھا۔ شیر بخت کیا حال ہے؟ ہمیں اب نکلنا چاہیے، یہ نہ ہو زیادہ دیر ہو جائے، پھر بس بھی پتہ نہیں ملے گی نا۔ ہاں ہاں بس نہیں ملے گی تو یہاں کون سا کسی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ یہاں کوئی تم دونوں کا جاننے والا رہتا ہے؟ ذرا سوچو، اندھیری رات، ساتھ میں ایک جوان لڑکی کی ذمہ داری، دیر ہو جانے کی صورت میں تم لوگوں کو رات بس اسٹیشن پر گزارنی پڑے گی۔ پتہ بھی ہے کہ بھائی نے تو جانا ہے، پھر بھی خیرو جیسی بات۔ زینب نے غصے سے سارا نقشہ کھینچ دیا۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے وارن کیا، زینی نے اس وقت کچھ زیادہ ہی ٹھوس لیا ہے، آپ لوگ اس کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اگر غصے میں آپ کے اوپر بیٹھ گئی نا تو نانی یاد آ جانی ہے، محترمہ ہیوی ویٹ فائٹر ہیں۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سینی نے ہاشرا کا منہ چڑھایا۔ سردار نے کافی کا سپ لیتے ہوئے سالے کو مخاطب کیا، مس گل فکر نہ کریں، میں نے بھی اسی جگہ جانا ہے، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں آپ کو بھی ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ سالے خجل سی ہو کر صفائی دینے لگی، نہیں یہ بات نہیں ہے، میں نے تو اس لیے کہا ہو سکتا ہے آپ آج ادھر ہی رکنے کا پروگرام رکھتے ہوں۔ نہیں، اماں گھر پر اکیلی ہیں، رکنے کا جواز ہی نہیں ہے، ویسے بھی میں جس کام سے آیا تھا وہ صبح ہی کر لیا تھا، بلکہ میرا خیال ہے اب سب کو ہی اٹھنا چاہیے۔ اپنی اپنی کافی پی کر سب نے باہر کا رخ کیا۔ نعمان نے کہا وہ ایبک اور لڑکیوں کو چھوڑ دے گا، سالے اور شیربک کو اب سردار کی گاڑی میں گاؤں کی جانب جانا تھا۔ سب ایک دوسرے کو خدا حافظ بول کر اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئے، سوائے سالے اور سینی کے۔ سالے سینی کا ہاتھ تھام کر ایک طرف لے گئی تھی۔ باہر آتے ہوئے بھی وہ لوگ پیچھے چلتے ہوئے ایک دوسرے کی کان میں کھسر پھسر کر رہی تھیں۔ پارکنگ میں اس وقت ان کی دو گاڑیوں کے علاوہ ایک رد کار اور بھی موجود تھی۔ مجھے تم کو یہ سب آرام سے تفصیل کے ساتھ بتانا تھا، مگر اب وقت ہی اتنا ملا، حالانکہ میں ہاتھ سے ہی بات کرنے کے لیے تمہارے پاس آئی تھی۔ تم نے اس کو ڈھونڈ لیا، اس کے ساتھ فون پر بھی بات کرتی رہی ہو، میں مر تو نہیں گئی ہوئی تھی، ایک فون ہی کر لیتی۔ کیسے فون کرتی؟ جیسے اپنے کالے کلوٹے کو کرتی ہو۔ اب نہیں کر پاؤں گی، میں نے فون توڑ دیا ہے، مجھے اس پر بڑا غصہ ہے۔ سینی وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسا سلوک کر رہا ہے۔ ویسے سالے ایک بات کہوں، اچھا ہے جان چھڑا لو، اتنے بدصورت انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بھی کون سا آسان ہوگا، اوپر سے بچے بھی کالے کالے ہوں گے۔ سالے نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اس کو دو ہاتھ چھڑے، وہ کالا کلوٹا اتنا نخرے والا ہے، میری آواز تک سننا نہیں چاہتا۔
سالے کی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی نے زینب کو حیران کر دیا۔ سالو، یہ کیا؟ تم اس کے لیے رو رہی ہو؟ نہیں، میں اس کے لیے نہیں رو سکتی، وہ لگتا ہی کیا ہے، پر اس دن جب برف میں میرے مرنے پر میرے ہاتھوں کو پکڑا تھا، مجھے زندگی میں پہلی دفعہ تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ ایک آنسو پھسل کر گال پر پھیل گیا۔ تم شاید میری بات سمجھ نہ سکو، کیونکہ تمہاری زندگی میں اگرچہ والد نہیں ہے، پر بھائی کی مضبوط بیک حاصل ہے۔ تم اتنے اعتماد کے ساتھ ہر بات اس کے ساتھ کر سکتی ہو۔ تمہاری شخصیت کی یہ مضبوطی کہیں نہ کہیں اس میں تمہارے بھائی کا ہاتھ ہے، کیونکہ عورت کو گھر کی چار دیواریں سے اعتماد ملے تبھی وہ باہر دنیا کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتی ہے۔ ڈری سہمی عورت کہاں کامیاب ہوگی؟ میری زندگی میں باپ بھی نہیں تھا اور نہ ہی سردار جیسا بھائی۔ میں نے ساری عمر دوسروں کے چہروں پر اپنے لیے ناگواری بد اعتمادی دیکھتے دیکھتے گزاری ہے۔ ایک صرف پڑھنے کی آزادی تھی، وہ بھی تایا کہا کرتے تھے انہوں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ تائی کی لاکھ مخالفت کے باوجود انہوں نے مجھے تعلیم کے معاملے میں کوئی روک ٹوک نہیں دکھائی۔ اس لیے کالیا میری زندگی میں آنے والا وہ واحد مرد ہے، ایک لمحے کو ہی صحیح، پر جس دن وہ آیا تھا اس گاڑی میں، مجھے اس پر غصہ تو تھا، پر میرے اندر اس کے لیے کوئی ناگوار جذبہ نہیں جاگا۔ مجھے اس کو دیکھ کر سکون کا احساس ہوا تھا، اس لیے تو میں نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، ورنہ یہ فون سیدھا لے جا کر پولیس کو دے دیتی۔ وہ لوگ رحیل کے قاتل کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اگر تائی کی فیملی کو اصل قاتل تک رسائی حاصل ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ وہ ارد گرد سے بالکل کٹ کر باتوں میں مصروف تھیں جب سردار کی آواز اتنے قریب سے ابھری کہ دونوں ہی اچھل پڑیں۔ تم لوگ یہ بات جانتی ہو نا، اس وقت پارکنگ میں کھڑی ہو؟ توبہ ہے، آرام سے انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکتے تھے؟ سینی نے بھائی کے سینے پر ہاتھ مارا۔ چلو سالے، ایک دو دن یونی کا کام رہ گیا ہے، میں گھر آ جاؤں پھر کھل کر بات کریں گے۔ ابھی اپنا خیال رکھنا، ہاسٹل کا نمبر سردار کے پاس ہے، جب جی چاہے آفس سے کال کر لینا۔ ایک دوسرے کو گلے مل کر رخصت ہو گئیں۔ شکر ہے جی تم لوگوں کا اجلاس ملتوی ہوا، ورنہ میں تو ادھر ہی بستر لگانے کا سوچ رہی تھی۔ عاشرہ کی بات پر سالے نے مسکراتے ہوئے دور سے ہاتھ ہلایا۔ دونوں گاڑیاں اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئیں۔ شیر وقت اگلی سیٹ پر سردار کے ساتھ بیٹھا تھا، دونوں ٹریفک پر گفتگو کرنے میں مصروف تھے، جو اندرون شہر ایک جگہ پر پوری طرح سے جیم تھی، جہاں سے نکلتے نکلتے انہیں آدھا گھنٹہ مزید ادھر ہی لگ گیا۔ آخر اللہ اللہ کر کے ٹریفک کھلی اور گاڑی آگے بڑھی۔ سالے اگلی طرف ہونے والی گفتگو سے بالکل بے نیاز کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جو بات اس دن سے اپنے آپ سے بھی نہیں کر پائی تھی، آج زینب کے سامنے مان کر آ گئی تھی۔ اس کی سوچ کا تسلسل گاڑی کو بریک لگانے پر ٹوٹا تھا۔ باہر اچھا خاصا اندھیرا چھا چکا تھا۔ ابھی ان کو شہر سے نکلے صرف 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے۔ اس سے ایک بات تو پکی تھی، ابھی وہ لوگ گاؤں سے کافی دور تھے۔ سالے کی نظر سامنے ونڈ اسکرین سے نظر آتے منظر پر پڑی تو اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی۔ ایک گاڑی سڑک کے درمیان میں راستہ روکے کھڑی تھی، ساتھ میں 3 یہ بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی اسلحہ ان کی گاڑی پر تانے کھڑے تھے۔ اسی دوران ایک گاڑی پیچھے کی جانب رکی، جو ایک کھلی جیپ تھی، اس میں سے بھی 4 آدمی نکلے تھے۔ سالے کی آنکھیں اس منظر پر اپنی جگہ سے ابھر کر باہر گرنے کو تیار تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دونوں سیٹوں کے درمیان آگے کو جھک کر پوچھنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں نے ہم کو کیوں روکا ہے؟ سردار بھی پریشان ہو گیا تھا، اس پر ایک اچٹی نظر ڈال کر پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ ایک پگڑی والا آدمی اپنی بڑی مونچھوں اور داڑھی کے اندر تقریباً چھپا ہوا تھا، بس موٹی موٹی ابلی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس سے آ کر سردار والی سائڈ پر کھڑکی بجائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سردار نے دروازہ کھولا۔ اس آدمی نے بلوچی میں سردار کو کچھ کہا تھا، جس پر فوری طور پر اس کا یہ رد عمل آیا۔ سردار نے گاڑی کا انجن بند کیا، ان کو اندر سے گاڑی لاک کرنے کا بول کر باہر نکل گیا۔ یہ اس آدمی نے سردار کو کہا کیا ہے؟ کہہ رہا تھا باہر نکل کر ہماری بات سنو۔ یہ لوگ ہیں کون؟ علاقہ غیر کا آدمی ہے، کافی خطرناک ہے، بندے کو موقع پر ہی مار کر غائب ہو جاتے ہیں۔ دعا کرو آج ہم یہاں سے زندہ نکل جائیں، ورنہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی۔ فرشتے حاضر ہو گیا ہے۔ شیر پر بہادر نظر آنے کی کوشش ضرور کر رہا تھا، پر چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ دونوں کی نظریں سامنے اندھیرے میں گھور رہی تھیں۔
جہاں واحد روشنی سامنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی ہی تھی، وہ بھی 4-5 لوگوں نے درمیان میں ہی روک رکھی تھی۔ سالے حسب عادت اپنے ناخن کاٹ رہی تھی۔ 2-3 منٹ بعد سردار لوٹا، چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر سر اندر دیا۔ شیر بخت باہر آؤ۔ شیر بخت نے سوالیہ نظروں سے سردار کو دیکھا، جس سے کوئی وضاحت نہ دی۔ وہ باہر نکلنے لگا تو سالے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا اور سردار سے پوچھنے لگی، اس کو کیوں باہر بلایا ہے؟ مس گل، آپ پلیز ذرا چپ کر کے بیٹھی رہیں۔ چلو شیر بخت باہر آؤ۔ شیر بخت ابھی گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ ایک کلیشن کوف والا آدمی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے والی گاڑی کی جانب لے گیا۔ آگے کھڑی گاڑی بھی سٹارٹ ہو کر سیدھی ہو گئی۔ سالے پہلے تو شیر بخت والی سیٹ پر آئی، وہاں سے کھلے دروازے سے باہر نکلنے کے ارادے میں تھی، جب پیچھے سے سردار نے اس کو کھینچ کر سیٹ پر بٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولے، وہ لوگ شیر بخت کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ دوسری دونوں گاڑیاں اپنے پیچھے گرد کے اونچے ہوتے بادل چھوڑ کر وہاں سے جا چکی تھیں۔ اب کسی ایک کو تو یہ قربانی دینی پڑنی تھی۔ آپ کو تو جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنی اور میری جان کے بدلے شیر بخت کو ان لوگوں کے حوالے کیا ہے؟ تو اور کیا کرتا؟ وہ لوگ بڑا کیش مانگ رہے تھے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اب یا تو انہوں نے مجھے گولی مار کر جانا تھا، دوسری صورت میں اپنی گاڑی دیتا یا شیر بخت کو۔ اب گاڑی دیکھ کر خودکشی کرنے والی بات ہی ہونی تھی۔ گاؤں ابھی کافی دور ہے، ادھر سے بچ جاتے تو کوئی اور راستے میں مار دیتا۔ اب کم از کم ہم گھر تو جا سکتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ان لوگوں نے کہا ہے اگلے 24 گھنٹوں تک اگر میں ان کو رقم کا انتظام کر دیتا ہوں تو وہ شیر بخت کی جان بخشی کر دیں گے۔ تب تک شیر بخت ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ سالے کو باتوں میں لگا کر اس سے گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے رستے پر گامزن کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، بظاہر پروقار ہمدرد نظر آنے والا انسان اصل میں اس قدر بدصورت ہوگا۔ آپ نے اپنی جان کے لیے، اپنی اس 2 ٹکے کی گاڑی کے لیے ایک غریب کی جان کو قربان کر دیا۔ ایسے کام دنیا میں عام ہوتے ہیں مس گل، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات نہیں ہے؟ سردار غسان صاحب، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے اس حیوانی عمل کا حصہ نہیں بن سکتی ہوں۔ گاڑی روکیں۔ مس گل، پاگلوں کی سی باتیں نہ کریں۔ یہاں پر اس وقت گاڑی روکنا سراسر خودکشی ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ نے جو شیر دل کے ساتھ کیا ہے، آپ کو اس غریب پر اتنا ظلم کرتے ہوئے رحم نہیں آیا؟ اوہ خدا کا نام لے مس گل، وہ اگر مر بھی جاتا ہے تو کس کو فرق پڑنا ہے؟ باپ اس کو چھوڑ چکا ہے، ماں کے لیے وہ ہو نہ ہو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہیں؟ مت بھولے، اگر آپ نے جا کر کسی کو بتایا یا میرے خلاف کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کل میں اپنے دوست سے بات کروں گا، نعمان بھی اس کو بازیاب کروانے میں مدد کر سکتا ہے۔ سالے کی آنکھوں سے سیال بہنے لگا۔ وہ سردار سے بہت دور ہو کر دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی پوری سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ سالے کے اندر باہر وحشت سرایت کر گئی۔ 2-4 منٹ لگے تھے۔ اس کا اتنا پیارا دوست، بھائی، اس وقت نہ جانے کن لوگوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ سردار اتنا بزدل اور کم ہمت انسان نکلا تھا، ایک غریب کی زندگی دیکھ کر اپنی آزادی خرید کر بھاگا تھا۔ گاڑی کے گیٹ سے داخل ہو کر رکتے ہی وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر دوڑتی ہوئی گراؤنڈ عبور کر گئی۔ وقت زیادہ نہیں ہوا تھا، مگر سردی نے سب کو اپنے اپنے کمروں تک محدود کیا ہوا تھا۔ ہاسٹل کے ہال روم سے لڑکیوں کی آوازوں کے ساتھ ٹی وی بھی سنائی دے رہا تھا۔ سالے نے کمرے میں ہی جا کر سانس لیا، دروازہ بند کر کے اپنی الماری کھولی، کپڑوں کے نیچے سے اسکرین ٹوٹی والا فون برآمد کیا، اندر والے دراز سے فون کا چارجر لگا کر فون کو آن کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام ہوئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس سے ایک دفعہ پھر ٹرائی کی۔ یا اللہ، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ یہ فون چلا دے، آج مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، اس بے قصور کی جان بچا لیں۔ یہ فون میری پہلی اور آخری امید ہے۔ میں اس کو شہر جانے پر مجبور نہ کرتی تو وہ اس طرح سے اغوا نہ ہوتا۔ 2 دن پہلے اسی فون کو ساری رات پانی میں رکھنے کے بعد بھی جب اس میں سے زندگی کے آثار پھر بھی نہ گئے تو اس نے اپنی بوٹ کی بھاری سول سے 3-4 ضربے لگانے کے بعد اسکرین کریک کر کے فون یوں ہی الماری میں کپڑوں کے نیچے پھینک دیا تھا۔ رونے سے اس سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بار بار ٹرائی کرتے رہنے سے بالآخر فون نے دکھا ہی دیا کہ وہ ایک انتہائی ڈھیٹ فون تھا۔ اسکرین روشن ہوتی دیکھ کر سالے نے اپنے آنسو صاف کیے
اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ری ڈائل کا نمبر ملاتے ہوئے آج پھر سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ نمبر ملاتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی، صرف ایک دفعہ اس کو بولے، صرف آج میری کال اٹھا لے، میں دوبارہ کبھی اس کو تنگ نہیں کروں گی۔ وہ مجھے چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو اس کو بولے چھوڑ دے، پر آج ایک دفعہ یہ نمبر اٹھا لے۔ اس کے بار بار ملاتے رہنے پر جب آخر کار دوسری طرف سے جواب آیا تب تک وہ سارا صبر کھو چکی تھی۔ میں تو سمجھا 2 دن سکون کے گزرے ہیں، شاید اگلی زندگی بھی ایسے ہی گزر جائے، پر آئی گیس آئی ایم ناٹ دیٹ لکی۔ سالے سوائے رونے کے اور کچھ نہ کہہ سکی۔ تب وہ تھوڑا نرمی سے بولا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کالیہ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، پلیز نہ مت کرنا، ایک دفعہ میری مدد کر دو، میں دوبارہ کبھی بھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ پہلے تو رونا بند کرو، پھر بتاؤ کیسی مدد چاہتی ہو۔ وہ آج میں شیر بخت کے ساتھ شہر گئی تھی۔ شیر بخت کون ہے؟ جس کو فون والا پیکٹ دیا گیا تھا۔ فون والا پیکٹ میں نے نہیں بھیجا تھا۔ سالے خاموش ہو گئی، پھر مختصر سا شیر بخت کا تعارف دے کر بتانے لگی۔ شہر سے واپسی پر دیر ہو گئی، سردار کے ساتھ ہم لوگ واپس آ رہے تھے، رستے میں علاقہ غیر کے لوگوں نے ہماری گاڑی روکی اور وہ لوگ شیر بخت کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ علاقہ غیر کے آدمی تھے؟ مجھے شیر بخت نے ہی بتایا تھا۔ جب وہ اس کو لے کر جا رہے تھے کیا اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ تمہیں بتا سکتا؟ نہیں، وہ اس کو گاڑی روکتے ہی نہیں لے کر گئے تھے، پہلے وہ سردار غزان سے بات کرتے رہے پھر آ کر اس کو لے کر گئے تھے۔ کیا اس لڑکے کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ وہ تو اتنا بے سر سے انسان ہے، اس کے ساتھ کس کی دشمنی ہونی ہے؟ پر زالے جی، کوئی بھی اس طرح سے غیر اہم شخص کو کیوں اغوا کرے گا؟ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اگر وہ اغوا کار تھے پھر تو قبیلے کے سردار کو لے کر جاتے۔ شیر بخت کا انہوں نے اچار ڈالنا تھا۔ اس کا باپ بہت بڑا بزنس مین ہے، ہو سکتا ہے اس سے پیسے بٹورنے کے چکر میں اس کو لے گئے ہیں۔ تم پلیز اس کی مدد کرو۔ دیکھو، یوں جو آدمی علاقہ غیر کے ہتھے چڑھ جائے اس کی واپسی ناممکن ہی بات ہوتی ہے، پر میں کوشش کر سکتا ہوں۔ اگر تو وہ اس کو اپنے علاقے میں لے کر گئے ہیں تو زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، پتہ کروا لیتے ہیں۔ میں تمہیں 2-4 گھنٹوں تک معلومات لے کر بتاتا ہوں، پر تم سردار غزان کے ساتھ شہر گئی کیوں تھی؟ میں اس کے ساتھ نہیں گئی، بلکہ شیر بخت اور میں اکیلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوا تو انشاءاللہ بندہ صبح 7-8 بجے تک گھر پہنچ جائے گا، اگر نہیں تو سمجھ لینا اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ وہ لوگ اس کو کیوں مارنا چاہیں گے؟ اس نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ بگاڑا تو میں نے بھی کسی کا کچھ نہیں تھا، مگر مصیبت میں تو میں بھی ہوں، اس لیے زیادہ سوچنا بند کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ سالے اپنے اختیار میں فی الحال جو کر سکتی تھی اس سے کر دیا تھا۔ یہی ایک بندہ تھا جو اس کے علم کے مطابق کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتا تھا، جو سالے کو رحیل احمد کے گھر سے اس کے بندوق کی ناک کے نیچے سے نکال کر لا سکتا ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس سے نہتے ہاتھوں رحیل احمد جیسے باڈی بلڈر آدمی کو سیکنڈوں میں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اگر وہ بھی یہاں فیل ہو گیا تو آگے سالے نہیں سوچنا چاہتی تھی کیا ہوتا۔ اسے خیال آیا، آج ایک نئے شیر بخت نے جنم لیا تھا۔ ایبک کی آفر پر اس سے معذرت کر لی تھی، وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر شہر نہیں رہ سکتا۔ پھر اس کی گل بدن بھی تو تھی جس کے بغیر اس کا دل کہیں نہیں لگتا تھا، پر شیر بخت نے ایبک کے ساتھ وعدہ ضرور کیا تھا، وہ گاؤں میں رہ کر ہی میٹرک کی تیاری شروع کر دے گا۔ اور اب یہ کیا ہو گیا؟ اگر وہ خدا نہ کرے واپس نہ آیا تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ ساری رات بیڈ پر مرغی کی طرح گردن اکڑائے بیٹھ کر کبھی فون اسکرین کو گھورتی اور کبھی گھڑی کے ہندسوں کو جو ہر لمحے کے ساتھ بدل رہے تھے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ شدید ٹھنڈ کے احساس پر آنکھ کھلی تھی، ادھر ادھر ہاتھ مار کر کمبل کھینچ کر اپنے اوپر ڈالا۔ ایک دفعہ پھر آنکھیں بند ہو گئیں، مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ باہر سے آنے والی آوازوں سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ دن چڑھ چکا تھا۔ ساتھ ہی رات کی تاریکی میں پیش آنے والا خوفناک واقعہ شعور کی اسکرین پر روشن ہوا۔ ایک جھٹکے سے کمبل پھینک کر اٹھی، موبائل پر وقت دیکھا، صبح کے 8:45 ہو رہے۔ کالیہ نے کہا تھا اگر 7-8 بجے تک نہ آیا تو بیڈ سے نکل کر جاگرز پہنے، لباس سویٹر کل والے ابھی تک اسی حالت پہ جسم پر موجود تھے۔ شال کو سر پر ڈالنے کے بعد واش روم سے کلی کی،
بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکل کر منڈیر کے پاس آئی۔ وہاں سے گیٹ کا جائزہ لیا تو آج چوکیدار کو تنہا ہی پایا۔ سالے کو لگا جیسے دل رک جائے گا۔ بھاگتی ہوئی نیچے گئی، وارڈن اور کئی لڑکیوں سے پوچھا کہ آج صبح شیر باغ کو دیکھا ہے۔ سب کی جانب سے جواب نفی میں ہی آیا تھا۔ چوکیدار سے بھی یہی سوال کیا۔ روز تو وہ خانہ خراب بچہ 6 بجتے ہی آ جاتا ہے، پر آج ابھی تک نہیں آیا۔ کیا تم اس کے گھر سے واقف ہو؟ بتا سکتے ہو وہ کدھر رہتا ہے؟ کیوں نہیں، گاؤں شروع ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر پہلا گلی میں سب سے آخری گھر اسی کا ہے۔ اچھا، شکریہ بہت۔ چوکیدار سے مزید کوئی سوال کیے بغیر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہامتی ہوئی شیر باغ کے گھر کو چل پڑی۔ سامنے سے ٹھنڈی ہوا پڑنے سے آنکھوں میں پانی آئے جا رہا تھا۔ ناک نے الگ اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میں جا کر اس کی ماں کو سب سچ بتا دیتی ہوں، وہ ناراض ہوگی تو گالیاں کھانے کو بھی تیار ہوں۔ میں اس کو سردار کا اصل چہرہ دکھاؤں گی۔ اتنا بڑا ظلم میری موجودگی میں میری آنکھوں کے سامنے ہو گیا اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ کرمنل کالیا بھی کچھ نہیں کر پایا۔ ان لوگوں نے نہ جانے شیر باغ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اور تو اور کسی نے شیر باغ کے حوالے سے کوئی تشویش بھی ظاہر نہیں کی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، سردار نے ابھی تک کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ گلی کے اندر قدم رکھا تو وہاں کھڑے کئی بچے جو اس کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس کی گلی میں آگے بڑھتے ہی ساتھ ہو لیے۔ آگے آگے سالے، پیچھے پیچھے بچوں کی فوج۔ گلی کے اینڈ پر پہنچ کر اس سے بچوں سے پوچھا، شیر باغ کا گھر کون سا ہے؟ بچوں کو اس کے سوال کی ہاک بھی سمجھ نہ آئی۔ اللہ کا نام لے کر اسے سب سے آخری دائیں طرف والے گھر کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلا تو باہر آنے والی 80 سال کی مائی تھی۔ آتے ہی بلوچی میں سالے سے کچھ کہا۔ جواب میں کچھ کہنے کی بجائے سالے نے الٹا سوال کر دیا، کیا یہ شیر باغ کا گھر ہے؟ شیر باغ کا نام لے کر مائی نے سالے کی پشت کی جانب اشارہ کیا۔ اس سے سر گھما کر دیکھا تو دوسرے گھر کے دروازے پر شیر باغ کو کھڑا پایا۔ تم اتنا بڑا بارات میرے لیے لے کر آیا ہے؟ سالے بے اختیار اس کی جانب بڑھی، ہاتھ لگا کر اس کے ہونے کا یقین کیا۔ وہ ٹھیک ہی لگ رہا تھا، صرف ماتھے پر ہلکا سا نشان تھا۔ سالے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان لوگوں نے تم پر تشدد کیا ہے؟ یہ باتیں باہر کھڑے ہو کر کرنے کی نہیں ہے۔ میرا گھر کوئی بہت اچھا نہیں ہے، پر آؤ اندر آ جاؤ، تمہیں اپنی ماں سے ملواتا ہوں۔ وہ شیر باغ کو زندہ سلامت سامنے دیکھ کر پرسکون ہو گئی تھی، اس سے ہنستے ہوئے بولی، کیا ساری بارات کو ساتھ لے کر اندر آؤں؟ یہ لوگ تو سارا دن ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں، تم آؤ، انہوں نے آنا ہوگا تو آ جائے گا۔ لکڑی کا پرانی طرز کا 2 پٹ والا دروازہ تھا۔ دروازے سے اندر آتے ہی بڑا سا کچا صحن تھا، جس سے پھیلی کچی دھوپ میں صاف ستھرے فرش پر ایک سفید رنگ کی گائے بندھی تھی۔ صحن کے درمیان میں ایک اخروٹ کا درخت تھا جو کہ پوری طرح پھل کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ رہائشی حصہ سدا دروازے سے دائیں جانب تھا۔ کل 3 کمرے تھے، 2 کے دروازے بند تھے اور چھوٹے والے کمرے سے دھواں نکل رہا تھا۔ گائے کی طرف اشارہ کر کے شیر بخت بولا، یہ گل بدن ہے، اور گل بدن یہ میرا بہن ہے۔ کل ادھر ایبک نے تعارف مانگا تھا، اس لیے وہاں سے میں نے سیکھا ہے، کسی اجنبی سے پہلی مرتبہ ملو تو اس کو اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ سالے ہنسی، ہیلو گل بدن، میں تو سمجھتی تھی کسی لڑکی وغیرہ کا نام گل بدن ہوگا، پر تم تو ہے، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ تم گل بدن کو لڑکی سمجھتا تھا؟ ہاں، شیر بخت نے شرماتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ استغفر اللہ، تم مجھ کو ایسا لڑکا سمجھا؟ سالے کا کہہ کر سارے گھر میں گونج گیا۔ بخت بلوچ، یہ لڑکی کون ہے؟ کڑکدار آواز پر سالے مڑی۔ چھوٹے کمرے کے دروازے پر ایک عورت کمر پر ہاتھ رکھے بڑی کینہ توس نظروں سے سالے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کمان کی طرح تنے آبرو، باریک ہونٹ جن پر دنداسا لگا ہوا تھا، آنکھوں میں کاجل کی دھار، تھوڑی کے اوپر 3 کالے نقطے، سبز رنگ کا بڑے بڑے شیشوں کی کڑھائی والا کرتا شلوار جس پر کالی چادر کی بکل ماری ہوئی تھی۔ اس کی عمر 33-34 سے زیادہ نہ معلوم ہو رہی تھی۔ یہ میری ماس ہے، ماس، یہ طبیب ہے، تم سے ملنے آئی ہے۔ سالے حیران ہی رہ گئی، کیا یہ شیر بخت کی ماں ہے؟ یہ تو اس کی بڑی بہن معلوم ہوتی ہے۔ اس سے یہی بات اونچی آواز میں کہہ دی، پریزاد کے چہرے پر خوشی کا رنگ دوڑ گیا۔ شیر بخت جانتا تھا یہ خوشی سالے کو دیکھ کر نہیں ہوئی،
بلکہ سالے نے جو پریساد کو جوان اور خوبصورت بولا ہے، یہ فخریہ مسکراہٹ اسی بات کی ہے۔ تو تم نیا ڈاکٹر ہے؟ بخت بلوچ نے بتایا تھا، وہ تمہارے پاس نوکری کرتا ہے، کل یہ ساری رات گھر نہیں آیا، کہہ رہا ہے سردار کے ڈیرے پر کوئی کام تھا، گھر کا سارا کام مجھے خود کرنا پڑا، اس منحوس گائے کو چارہ بھی ڈالنا پڑا، برتن اور صفائی کو تو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، خود اس سے 6 بجے آ کر کام کیے ہیں، آئندہ سے سردار کو کہنا یہ بس دن کے وقت ہی نوکری کر سکتا ہے۔ شیر بخت شرمندہ نظر آیا، ماں کو درمیان میں ٹوکا، میں بتا تو چکا ہے آئندہ رات کو کہیں نہیں رکے گا، تم طبیب کو اندر تو بیٹھاؤ، کچھ کھانے کو دو۔ ہاں تو میں نے کب روکا ہے، آ جاؤ اندر، ادھر کچن خانہ میں آ جاؤ۔ سالے کی زبان نے ساتھ نہ دیا، شیر بخت اس کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا، اسی احساس سے نکالنے کو ہنستے ہوئے بولی، اندر میں ضرور آؤں گی، کھانا بھی ضرور کھاؤں گی، پر پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کا نل کدھر ہے، مجھے منہ دھونا ہے۔ اب حیران ہونے کی باری شیر بخت کی تھی، جبکہ اس کی ماں اس کو سالے کو نل دکھانے کا بول کر خود واپس کچن میں چلی گئی۔ تم میری وجہ سے پریشان تھا تو اور کیا خوش ہونا چاہیے تھا، شکر ہے تم صحیح سلامت واپس آ گئے، ورنہ میں نے تو سردار کے خلاف پرچہ کروا دینا تھا۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کا قصور نہیں ہے، اس سے اپنی جان بچانے کو تمہیں آگے کر دیا، اتنا خود غرض انسان یہاں پر امیر بن کر لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ تم جذباتی ہو رہا ہے، وہ بہت سی زندگیوں کے لیے اہم ہے، میرا کیا ہے، مجھے تو میری ماں نے بھی نہیں رونا تھا، پر تم نے میری جان بچائی، تمہارا بہت شکریہ، تمہارا مرد نے میرا خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈالا، اس سے یہ سب تمہارے کہنے پر تمہارے لیے کیا ہوگا نا، کیونکہ مجھے تو وہ جانتا تک نہیں ہے۔ سالے کا دل لہو کو تیز تیز پھینکنے لگا، تو وہ آیا تھا؟ ہاں نا، تبھی تو میں ادھر ہے، نہیں تو اب تک نہ جانے کس علاقے میں ہوتا۔ سالے کو مزید تجسس ہوا، کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ کس کا؟ اسی کا جس سے تمہاری مدد کی۔ ہاں نا، دیکھا ہے۔ سالے کے ہاتھ پانی بھر کر وہیں رک گئے۔ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ میرا مطلب اس کا رنگ، دانت، بال کیسے ہیں؟ میں نے زیادہ غور نہیں کیا، دوسرا رات کا وقت تھا، پر سب سے اہم بات یہ ہے وہ آدمی نے کوئی لڑائی نہیں کیا، بلکہ جو لوگ مجھ کو لے کر گیا تھا ان کو فون آیا، انہوں نے گاڑی روک دی، تمہارا آدمی آدھے گھنٹے بعد ادھر آیا، مجھے لیا، آدمیوں کا شکریہ ادا کر کے واپس۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ اس کے آدمی تھے؟ مجھے تو ایسا ہی لگا، اب سچ کیا ہے تم اپنے آدمی سے پوچھنا، فی الحال اندر چلو ورنہ ماس بگڑ جائے گی۔ ویسے ماس کی تعریف کر کے تم نے اس کو اپنے حق میں اچھا کر لیا ہے، وہ ایسے آسانی سے کسی کے ساتھ ہنس کر بات نہیں کرتی ہے۔ سالے نے منہ پر ٹھنڈے پانی کے 4-5 چپیٹے مارے، شیر بخت نے اس کی جانب تولیہ بڑھایا، منہ صاف کر کے اسے شیر بخت کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تمہاری ماس کی جھوٹی تعریف نہیں کی ہے، جو کہا ہے دل سے کہا ہے۔ تولیہ شیر بخت کے حوالے کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اگر مجھے علم ہوتا یہاں پر اتنی اچھی خاتون سے ملاقات ہو سکتی ہے تو میں کب کی آپ کو ملنے آ گئی ہوتی۔ چلو، میرے بیٹے کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اس لحاظ سے تو تم ہو سکتا ہے ساری عمر کے لیے میرے ہی گھر پر رہو۔ حملہ اتنا اچانک ہوا، سالے کو چاروں شانے چت کر گیا۔ اس نے سر موڑ کر ایک پریشان سی نظر شیر بخت پر ڈالی، جو خود اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ لب سختی سے بھیجے، وہ تیزی سے پوشی خانے کے دروازے پر آیا۔ ایک زیر خرید غلام کی طرح دن رات تمہارا خدمت کیا، تم سے کبھی صلہ نہیں مانگا، پہلی دفعہ میرا کوئی دوست ادھر آیا ہے اور تم نے ایسی گھٹیا بکواس کر دی، معاف نہیں کروں گا۔ ارے ایسا کون سا قیامت آ گیا، جو میں نے کہا سچ ہی تو ہے، تمہارے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے، تمہارے پیچھے گھر تک آیا ہے، اب تم اس کو اپنی ماس کے ہاتھوں کا کھانا کھلوائے گا، کل کو شادی کر لے گا تاکہ مجھے یہاں سے باہر پھینک تو سکو۔ وہ میرا بہن ہے، مجھے بھائی بولتا ہے، وہ پہلی دفعہ میرے گھر پر آیا ہے اور تم نے میری بہن کو گالی دے دیا۔ سالے کب کی وہاں سے نکل کر جا چکی تھی، پریساد نے حیرت سے اپنے بیٹے کو غصے کا اظہار کرتے دیکھا۔ شیر بخت تو کس دنیا میں رہتا ہے، ایک نامحرم مرد اور عورت کے درمیان کوئی بھائی بہن والا رشتہ نہیں ہوتا۔ ہاں، تو ایسا کہہ سکتا ہے کیونکہ تم نے آج تک کسی مرد کو اگر دیکھا ہے تو بے حیائی کی نظر سے دیکھا ہے، میں تو اپنی نظریں اٹھا کر کسی کی جانب اسی ڈر سے دیکھتا ہی نہیں ہوں کہیں کوئی گرد میری نظر میں آ جائے اور لوگ
مجھے اس بات کا تانا دے، جیسا ماں ہے ویسا ہی اس کا بیٹا۔ اس کے آگے پری سعد کے منہ سے مخالفات کا سمندر نکلا تھا۔ اس سے شیر بختی اگلی پچھلی پشتوں کو سنا دی تھی۔ آگ والے چمٹے سے 2-4 ہاتھ مار بھی دیے تھے۔ اس سے ماں کا ہاتھ روکا، نہ اس کو چپ کروایا، بلکہ خاموشی سے آگے بڑھا، اپنی گائیں کھولی، دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے ایک پل کو رکا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے، صالح میری بہن ہے، میرا محسن ہے، تم نے اس کا دل توڑا ہے۔ اب میں واپس اس گھر میں تبھی آؤں گا جب تم اس سے معافی مانگنے گا۔ میری جوتی معافی مانگتا ہے؟ پھر اپنی جوتی کے ساتھ ہی رہو۔ پری سعد نے حیرت سے اپنے بیٹے کو گھر سے جاتے دیکھا۔ وہ روز کی بنا پر اس کی بے عزتی کرتی تھی، اس پر اپنی نفرت کا اظہار کرتی تھی، اپنی ناکامیوں کو اس کا قصور بتاتی تھی۔ اس کو کہتی، تمہاری بد دعا ہے جو مجھے کوئی قدر کرنے والا مرد نہیں ملتا۔ آج تک شیر بخت نے مڑ کر کبھی جواب تک نہ دیا تھا، اور آج ایک لڑکی کے لیے گھر ہی چھوڑ گیا۔